سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان اللہ. دروشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. آمین. ہمارا اجتماع ایصال ثواب کے عنوان سے معون ہے. رب ذوالجلال ماہ محرم الحرام شریف کی تمام تر عظمتوں کے طفیل مرحوم رانا صاحب کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. آپ کے پسماندگان کو، اہل خانہ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. آمین. چونکہ کچھ تاخیر بھی ہو گئی ہے، اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دو گزارشات پیش کر دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ موت کا تصور تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ تمام ادیان عالم میں اور مذاہب عالم میں موجود ہے. جس شخص کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے وہ اس عالمگیر سچائی سے اور آفاقی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا جو اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. چاہے کوئی آبا کون کا نظریہ رکھتا ہو، چاہے کوئی موت کو بربادی سمجھتا ہو، چاہے کوئی موت کو حیات جاویدانی سمجھتا ہو، اس بات پر اس کا یقین ضرور ہے کہ اس مادی قالب میں اللہ رب العزت نے اگر نفخ سماوی کے ذریعے کچھ نہ کچھ پھونکا ہے جسے روح کہا جاتا ہے، تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق وقت خاص پر اس مادی جسم سے اس نورانی عنصر کو نکالے. سبحان اللہ. بطور مومن چونکہ ہم حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو موت کے متعلق ہمارا تصور یہ بڑا واضح ہے، چونکہ ہماری یہ تربیت ہے اہل سنت کی کہ موت بربادی نہیں ہے، موت تباہی نہیں ہے، موت مٹنا نہیں ہے اور موت خوف نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ کافر کی موت اور طرح سے ہے اور مومن کی موت اور طرح سے ہے، ولی کی موت اور طرح سے ہے، نبی کی موت اور ہے، اور میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے وصال کی کیفیت اور ہے. ایک دو باتیں جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام
جو رسول بھی ہیں اور اس زمین کے بادشاہ بھی ہیں، چونکہ آپ نے دعا کی تھی قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ جناب سلیمان نے عرض کیا تھا مولا مجھے زمین پہ ایسی حکومت دے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو۔ بذریعہ جبریل آپ کو پیغام ملا کہ مٹی کے ذرے سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک جو بھی آسمان و زمین کے درمیان میں ہے اس ہر مخلوق کو حکم دینا آپ کا کام ہے، وہ آپ کی فرما برداری اور اطاعت نہ کرے تو سلیمان مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ حکومت جب مل گئی تو آپ کے داماد اور آپ کے مشیر حضرت آصف انہیں بلوا کر آپ نے گھر تعمیر کروایا تھا سرکار سلیمان علیہ السلام نے، اور آپ حیران ہو گئے کہ نینوا کے علاقے میں، نینوا اب آج پتہ نہیں کیا نام ہے نینوا کا، اس قصر سلیمان کے آثار آج بھی موجود ہیں، محل کے گھر کے آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو گھر تعمیر کروایا، موت کا فرق دیکھیے گا، اور آپ نے سرکار آصف سے فرمایا کہ میں تھوڑا آہستہ کرتے ہیں کہ میں اس مکان کی ذرا چھت پہ جا کر نا اپنی ساری سلطنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ کوئی شخص وہ اندر نہ آئے۔ آپ چلے گئے چھت پر اور آپ نے دیکھا کہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک شخص اوپر آ رہا ہے، یہ تفسیر قرآن ہے۔ آپ نیچے آ رہے ہیں اور وہ اوپر آ رہا ہے، آپ کو جلال آیا اور آپ نے فرمایا من انت یا رجل، فرمایا کون ہے تو؟ کہ فلا مکانے، جہاں پہ ہو وہیں پہ رک جاؤ، مگر وہ رکا نہیں ہے، پھر بھی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ آپ نیچے تشریف لا رہے ہیں وہ اوپر چڑھتا ہے، اے سیڑھیوں کے وسط میں آ کر جب دونوں آمنے سامنے ہوئے تو آپ نے فرمایا من انت، کون ہے تو؟ تجھے میرے محافظوں نے روکا نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا حضور مجھے تو اس کائنات میں کوئی روک سکتا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے بادشاہ کی آنکھ سے نہ دیکھے میں کون ہوں، مجھے نگاہ نبوت سے دیکھے کہ میں کون ہوں۔ تو چہرے پر جو جلال تھا وہ تبسم میں اور ملاحت میں تبدیل ہوا، تو آپ نے فرمایا انا عارف ہوا، میں تجھے پہچان چکا ہوں، انت ملک الموت، تم اسرائیل ہو۔ میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا تو کس لیے آئے ہو؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ موت کو یاد رکھنا نا ہر روحانی مرض کا علاج ہے۔ موت سے بڑا نہ کوئی پیر ہے، موت سے بڑا نہ کوئی مرشد ہے، اور موت سے بڑا نہ کوئی ہادی ہے۔ اگر کیمرے کی ڈر سے ہم چوری سے رک جاتے ہیں کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، تو خود احتسابی کا اور خدا خوفی کا اثر میرے دوستوں کو تو اس کیمرے سے کہیں زیادہ بڑھ کر پاورفل تصور ہے جو ایک بندہ مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر پہچان لیا ہے کہ میں ملک الموت ہوں تو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ میں آتا کس لیے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر وقت آ گیا؟ میں نے کہا جی اللہ کا حکم ہے کہ سلیمان کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی، وہ لاٹھی ملک الموت نے آپ کی بغل مبارک میں دے کر آپ کو سیڑھی پر ٹیک دیا تاکہ جسم پاک قبض روح کے بعد زمین پہ تشریف کر جائے، ایسے ٹیک دی اور آپ کی روح پاک کو ایسے قبض کر دیا گیا۔ قبض روح کے بعد 1 سال تک سرکار سلیمان علیہ السلام اس لاٹھی کے سہارے سیڑھیوں پر کھڑے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تشریف فرماتے ہیں کہ سال کیا ہوتا ہے، قیامت تک بھی کھڑے رہتے تو کون سا ان کے جسم کی تازگی میں فرق آتا ہے؟ نبی کو نہ درندہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ آگ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور نہ ہی یہ مٹی کھا سکتی ہے۔ مگر اس لکڑی کو دیوا بنا دی، وہ لاٹھی تھی۔ 1 سال کے بعد پتہ چلا تھا جنات کو، روایت کی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ، اختلاف کے ساتھ، کہ ہمارے نبی کا تو وصال ہوتا ہے،
اچھا بھائی ایک یہ مثال ہے، حضرت خلیل علیہ السلام جناب ابراہیم، انہیں بھی ایسے آ کر ملک الموت نے پھول پیش کیا اللہ کے حکم سے، جنت سے آیا ہوا بھائی موت کی مختلف صورتیں ہیں۔ علامہ جلال فرماتے ہیں کہ موت کی ایک صورت یہ ہے کہ ملک الموت آتے ہیں تو ان کے پاس ایک ایسا خوبصورت رومال ہوتا ہے، بڑا خوبصورت نورانی سے رومال ہوتا ہے، تو اس رومال پر کلمہ توحید لکھا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور اس میں سے ایسے نور چھن کے باہر آتے ہیں، سبحان اللہ، وہ آ کر ایسے مرنے والے کو دکھاتے ہیں بندے مومن کو، وہ اس کلمہ توحید کے نور میں ہی مست ہو جاتا ہے اور سرکار ملک الموت اپنا کام کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ سرکار اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ بندہ مومن کے پاس آتے ہیں ہاتھ پہ اللہ لکھا ہوا، آپ اس کے ساتھ کیسے بندہ مومن جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ مست ہو جاتا ہے اور آپ روح پاک کی طرف سے ابن بابا حضور فرمایا کرتے تھے کہ ایک تیسری صورت کی رضی اللہ عنہ، تیسری صورت یہ ہے جو ان دونوں سے خوبصورت ہے، جو یہ رومال والے سے تھی اور ہاتھ پہ اللہ لکھنے والے، اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ بڑھ کے خوبصورت موت کی صورت یہ ہے کہ خدا کرے ہمارے ہاتھ میں یہ دعا قبول ہو جائے، اور یہ صورت ہے کہ نزا کے وقت خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کو تسلیم کی جلوہ کری، سبحان اللہ، اور وہ کلمہ توحید کو دیکھنے کی بجائے لفظ اللہ کو دیکھنے کی بجائے بندہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہو اور روح اپنی اسرائیل کے سپورٹ کر دے، سبحان اللہ۔ یہ صورت سرکار خلیل کو پھول پیش کیا گیا تو آپ نے پھول سونگا، روح پاک آپ کی طرف۔ پھر سرکار موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت بھی آپ جانتے ہیں، آپ نے ملک الموت کو تھپڑی مار دیا تھا جلال کے ساتھ، یہ حدیث پاک ہے، ظاہر ہے کہانی تو نہیں ہے، تو یہ سوچنا چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ موت کے سامنے ایسے ہر کوئی بے بس ہو جاتا ہے، میرے دوستوں بے بس ہوتے ہیں میرے جیسے آپ کے جیسے، بے شک اللہ کے رسول ان کا تو پروٹوکول نہیں ہے کہ ملک الموت کو تھپڑ مار لیں، اختیار ایسا، اور واپس بھیج دیا ملک الموت، اور وہ جا کر کہتے ہیں مولا اس کے پاس آج بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا، فرمایا ایسے نہیں جانا، وہاں سے جانور لے جاؤ، جنت سے جانور لے جاؤ، گائے ہے یا بکری ہے جو بھی ہے جنت کا جانور ہے وہ لے جاؤ اور جا کر اسے ہاتھ رکھواؤ کہ جتنے بال جانور کے آپ کی ہتھیلی کے نیچے آ جائیں گے نا اتنے سال اللہ رب العزت آپ کی عمر میں اضافہ فرما دے گا، سبحان اللہ۔ پھر ملک الموت آ گئے تو انہوں نے کہا حضور اس پہ ہاتھ رکھے، فرمایا کیا ہوگا؟ اتنے سال حضور آپ کی عمر شریف میں اضافہ ہو جائے گا، فرمایا اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا 100 سال کے بعد؟ کہا حضور اس کے بعد پھر موت، فرمایا اچھا اگر 100 سال کے بعد چلنا ہے تو پھر ابھی مجھے لے جاؤ، لے گئے۔ یہ ہے 3 پیغمبروں کی وصال کی کیفیت۔ اب پیر کا دن ہے اور میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام کے وصال کے لمحات ہیں، اور ملک الموت جبریل امین کے ساتھ 70,000 ملائکہ کی جماعت کے ساتھ جو روح مصطفیٰ کے پروٹوکول اعزاز کے لیے آئے ہیں، باہر کھڑے ہو کر تحریز مصطفیٰ پر ایسے دستک دے گئے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، سر مصطفیٰ خود سیدہ کائنات میں، اور پوچھا جاتا ہے من دخل بھائی کون ہے باہر دروازے پر، کس نے دستک دی ہے؟ تو باہر سے یہ نہیں کہا جاتا کہ جان قبض کر دی، روح پاک کو لینے آئے، کہتے ہیں آنا سائل کا ہے بیٹھے نل کے گھر والوں، میں تو سوالی ہوں اور میں حضور سے مل سکتا ہوں، سبحان اللہ، جن کا پٹا یہاں پر ہے میرے بھی اور آپ کے بھی، کبھی کبھی فخر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے شک، اتنی موجیں برنکاں ہوتی ہیں، بے شک، سوالی وہ حضور سے ملے، سبحان اللہ، ہمیں جو فرماتی ہیں ابھی تبیشی میں افاقہ نہیں ہے، جاؤ پھر چلے گئے، کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ ہے، پھر دستک ہوئی، من نہ چل رہا اب کون ہے؟ آنا آیا بھی اہل بیت، نبی کے گھر والوں میں دیہاتی ہوں اور میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں، فرمایا چلے جاؤ، افاقہ نہیں ہے، جب یہ چیز ہوگی پھر ملاقات ہو جائے گی، تیسری بار پھر آ بھئی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور میں نے سرکار سے مل لیا ہے،
یہ افاقہ بھی بہت بہتری ہوئی تو حضور نے اس جب سنا سرکار نے فرمایا فاطمہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا ہوا ملک الموت اسرائیل ہے. یہ انہیں بھی سوچنا چاہیے مہربانی کر کے جو یہ سمجھتے پھرتے ہیں اور لکھتے اور کہتے پھرتے ہیں. خیر اب تو یہ باتیں ساری کسی پٹی ہو گئی ہیں کہ نبی کو دیوار کے باہر کا بھی پتہ نہیں ہوتا. بھائی ملک الموت تو کھڑا ہی دیوار کے باہر ہے. دیوار کے باہر کھڑے ہوئے نا حضور کے آستانہ شریف کے حجرہ پاک کے باہر کھڑے ہیں. سرکار نے فرمایا فاطمہ جانتی ہو کون ہے؟ کون ہے حضور؟ کون ہے میرے آقا میرے کریم؟ فرمایا کہ ملک الموت ہے. تو اگر ملک الموت کی آواز سن کر حضور حجرہ پاک میں ملک الموت کو پہچان سکتے ہیں تو میرا درود سن کر حضور میرے چہرے کو اور میرے باپ کو نہیں جانتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بھی تعلق اچھا نہیں ہونا چاہیے سرکار کے ساتھ. جس کا کلمہ پڑا ہے جب اپنی گردن ہی دیتی ہے اپنا دل ہی دیتی ہے مصطفیٰ کو پھر کوئی اعتماد کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. تو سرکار نے فرمایا فاطمہ یہ ملک الموت ہے تو آپ پردہ کریں اندر جائیں گھر کے اندر. حیران ہو گئی کہ ابا جی یہ ہمارا دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت مانگ رہے ہیں اندر کیوں نہیں آتے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان اور حضور کے مقدس الفاظ سرکار نے فرمایا یہ اندر اس لیے نہیں آ رہا فاطمہ کہ یہ فرشتہ اور نوری ہونے کے باوجود تجھ فاطمہ کے پردے کا حیا کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا تو یہاں بیٹھی رہے نا قیامت تک کہ وہ اسرائیل کی تو ضرورت نہیں کہ محمد بیٹے باڑا سبحان آپ اندر جائیں. جب سید اندر نہیں ہے تو پھر وہ سارے ملائکہ جبریل امین کے ساتھ آگے آئے اور حضور کے حجرہ پاک میں سے کھڑے ہو کے دس بستہ کہ جیسے کہ ادب کے ساتھ. تو سرکار نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے خود نہیں عرض کیا کہ حضور میں ایسے ہوئے بات لینے آیا بلکہ جبریل سے کہتے ہیں کہ تو دس آئینوں میں کیوں نہیں آیا؟ تو جبریل نے بھی یہ نہیں کہا حالانکہ 24,000 مرتبہ یا 26,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے گئے. جبریل امین کتنی مرتبہ؟ 24,000 یا 26,000 اگر میں بھول نہیں رہا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں. یہاں تو بندے 2 دفعہ ملاقات کرتے تو تیسری ملاقات میں بے تکلف ہو جاتے ہیں. مگر یہ جبریل ہے ہزاروں مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں آئے لیکن ادب کا معیار دیکھیے. ان اللہ اشتاق الی لقاء رسول اللہ کے رسول ساری کائنات کا رب آپ سے ملاقات کا انتظار فرمایا. سبحان اللہ مشتاق ہے آپ سے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں تو ایسے نہیں جاؤں گا اختیار مصطفیٰ مجھے اپنی کوئی بات کو ایسے نہیں لے جانے دوں. حضور حکم فرمایا سرکار نے فرمایا پہلے مجھے میری امت کے متعلق بشارت سبحان اللہ بشارت لے کے آؤ پھر روح پاک کو قبض کرو. حضور کیسی بشارت؟ فرمایا میرا رب جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. گئے ابھی آپ ذرا گنے کتنی دفعہ گئے جبریل حتیم نور میں قصر عبادت میں بارگاہ الہیہ کہ مولا تیرا حبیب فرماتا ہے کہ مجھے تو بشارت چاہیے امت کے متعلق. حدیث بات اللہ اپنی شان کے لائق مسکرایا. سبحان اللہ. اب وہ کیسے مسکرایا وہ وہی جانتا ہے. تو فرمایا اچھا جا کر میرے باتوں سے کہو کہ حبیب آپ کا جو امتی اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا 100 سال کے اوپر بھی گناہ کرتا رہا موت سے 1 سال پہلے اس نے توبہ کر لے گا میں اللہ اس کے 1 صدی کے گناہوں پر قلب عفو کھینچ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے 100 سال کے گناہ 80-60 سال کے گناہ کتنے ایک دفعہ ایک لمحے کی توبہ قلب عفو آ گئے. حضور اللہ کی رحمت کو ٹھاٹھے مار دی. فرمایا جو 1 سال پہلے توبہ کر لے گا آپ حضور نے فرمایا 1 سال تو بڑا ہوتا ہے مجھے اس سے بھی بہتر بشارت لا کے دو. اللہ اکبر. دوسری بار پھر چلے گا کیونکہ لمحہ جو لگتا ہے جانے اور آنے میں ان کو مولا تیرا حبیب اس سے بہتر خوشخبری چاہتا ہے. فرمایا چلو 1 مہینہ پہلے توبہ کر لینا اس کے لیے بھی سبحان اللہ. آپ کو سبحان اللہ کہا جیسے یہ بنی اسرائیل کے سبحان اللہ.
بولے سارے لوگ سبحان اللہ ایک مہینہ جبریل آ گئے حضور ایک مہینہ پہلے فرمایا نہیں اس سے بھی بہتر بشارت ہو پھر چلے گئے تیسری بار اب یہ تیسری بار ہے مولا اس سے بھی بہتر بشارت چاہتا ہے میرا حبیب فرمایا اچھا تو جا کر کہو کہ جو ایک ہفتہ پہلے جانے گا نا اس کے لیے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسے ہم کرتے ہیں پتہ نہیں مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا آپ خلوص سے ذرا وضو کر کے ایک دفعہ مصلی پہ آ جائیں نا چاہے آپ کو تنہائی میں مزہ آتا ہے چاہے آپ کو جماعت میں مزہ آتا ہے جلوت میں مزہ خلوت میں آتا ہے جیسے کہ آپ کو روحانی لطف آتا ہے نا اس کے انداز سے ہر کسی کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے تو جیسے جیسے جس کو مزہ آتا ہے ذرا اسی انداز سے مصلی پر بیٹھ کر تنہائی میں کبھی اپنے اللہ کو یاد کرے وہ جو سکون کی لہر اس کی روح میں اترے گی نا میرے دوستوں اس کو سال ہر سال تک کوئی انسان کی طبیعت محسوس کرتی ہے اس سے بھی بہتر بشارت چاہیے جا کر میرے حبیب سے کہو جو ایک دن پہلے توبہ کر لے گا اس کے لیے بھی ہم معاف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور اللہ فرماتا ہے جو ایک دن پہلے کر لے گا نا توبہ اس کے لیے بھی آپ معافی ہے میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا بھائی جبریل اب میرے امتی کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کل مر جانا ہے اس سے بھی بہتر بشارت چوتھی بار پھر کریں مولا اس سے بھی بہتر فرمایا اچھا جو نزا کے وقت توبہ کر رہے نا جان کرنے کے وقت اس کے بھی پچھلے سارے کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار نے فرمایا جبریل نزا کے وقت تک کس کو ہوش ہوگی توبہ اب نزا کا عادت ہے مجھ پر تم اپنی محبت واپس لو جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں اس سے بھی بہتر دو نزا کے وقت کی توبہ بھی نہیں چاہیے اس سے بھی بہتر بشارت پھر گئے پانچویں بار یا چھٹی بار پھر گئے پانچویں بار حبیب تو فرماتے ہیں اس سے بھی بہتر تو فرمایا اچھا مجھے پتا ہے کہ میرا حبیب کیا چاہتا ہے فرمایا جا کر میرے محبوب سے کہو کہ حضور آپ کی آدھی امت کی بخشش کی درخواست آپ کی آپ قبول کر لیتے ہیں اور باقی کی آدھی امت کی بخشش کو بروز محشر آپ کی شفاعت پہ مقبول کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کرے ہم کو پہلے والی امت اللہ کرے ہمارا شمار اس میں ہوتا ہے یا بعد والی بھی ہوتا ہے ویسے ہمارے لیے بعد والا آپشن زیادہ بہتر ہے تاکہ مجھے اور آپ کو ذرا وہاں اپنی اوقات کا بھی تو پتہ چلے نا کہ جب فرشتوں نے یہاں سے پکڑ لیا ہو کہ اس کو کسیٹ کے لے جاتے ہیں دوزخ میں بڑا مولوی بنتا تھا بڑا پیر بنتا تھا بڑا نمازی بنتا تھا بڑا دانشور سمجھتا تھا خود کو ذرا اس کو اس کی اوقات کا پتہ تو چلے گا برائے کا کھینچیں گے گھسیٹیں گے پکڑ کے اور پھر ایسے تھر تھر کانپیں گے جب حضور ایسے اشارہ کر کے فرمائیں گے کہ اس کو لے جاؤ حضور کی شفاعت میں معلوم اس وقت پتہ چلے گا کہ نسبت محمدیہ ہوتی کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں میں سے کوئی بھی آپشن ہو جائے تو ہمارے تو ہمارے تھے کہنے والا ہو جائے جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو جبریل آ کر فرمایا تو حضور نے فرمایا الان ما قلبی فرمایا اب میرے دل کو ٹھنڈک اور سکون مل گیا اللہ اکبر اللہ کرے ہماری محفل شریف اور ہماری کلمات مرحوم مولانا محمد حنیف صاحب کے حق میں اللہ قبول فرمائے آمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین